لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أبي الحسنين مولى الكونين رئيس الموحدين يعصب الدين إمام المتقين قائد غر المحجلين أمير المؤمنين غالب كل غالب أسد الله الغالب علي بن أبي طالب وعلى آل بيت النبوة ومعدن الرسالة. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. سلام جماعة أيها المحترم سامعین کرام برادران علماء کرام، اس وحدہ لا شریک کا ہم سب پر لطف و کرم ہے اور اس کا احسان ہے ہم پر کہ اس نے ہماری بیاض حیات کے صفحے پر ایک اور شبیداری لکھی، ایک مرتبہ اور فرش اعضا پر آنا لکھا. یہ اس کا لطف نہیں تو کیا ہے؟ یہ اس رب کا کرم نہیں تو کیا ہے؟ ورنہ اس پرفتن اور تشدد بھرے زمانے میں جہاں آدمی سانس کو جانے کا پتہ نہیں ہوتا، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، جب بھی فرش اعضا پر آنے کا شرف حاصل ہو تو یہ نیت میں اور یہ دل میں خیال ہونا چاہیے کہ ہو سکتا ہے یہ نوکری اور یہ حاضری آخری ہو. کوئی کلی اختیار لے کر زمانے میں نہیں آیا، جبکہ قرآن مہر لگا چکا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خلق الانسان ضعیفا. ہم نے تمہیں ضعیف بنایا، کمزور بنایا، ہم نے انسان کو ناتواں بنایا. تو یہ انسان کو فیل نہیں دیتا کہ انسان غرور کرے، گھمنڈ کرے، تکبر کرے،
اپنی وقتی طاقتوں پر ناز کرے، یہ انسان کو زیر نہیں دیتا، اور ہر لمحہ انسان کو اس وحدہ لا شریک کا شکر کرنا واجب ہے کہ میرے معبود تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں اتنی مہلت دی کہ ہم کشتی امام حسین پر پھر سوار ہو سکے، ورنہ کوئی بتائے کوئی خاندان، کوئی قبیلہ، کوئی گھر، کوئی انسان، کوئی شخص، کوئی فرد کہ کسی کا موت پر قبضہ ہے، کسی کا حیات پر قبضہ ہے؟ نہیں، موت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، حیات بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اور اگر آج ہم یہاں تک چل کے آئے تو اس آنے میں یقیناً اس وحدہ لا شریک کا لطف و کرم شامل ہے۔ اس صلوات بھیجے محمد چنانچہ بہت کم وقت میں مجھے خدمت ممبر انجام دینی ہے، اور انشاءاللہ چونکہ رات بھر، کل دن بھر، پھر رات میں بھی آپ اجر رسالت کی ادائیگی کرتے رہیں گے۔ آج شہزادی کونین کو ان کے لال کا، ان کے غم کا پرسہ پیش کرتے رہیں گے، لہذا میں تمہیدی گفتگو سے پرہیز کرتے ہوئے ان پہ لباس پانا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید کا 21واں سورہ ہے جسے سورہ انبیاء کہا جاتا ہے، ترتیب کے لحاظ سے 21 نمبر کا سورہ ہے، 21واں سورہ ہے۔ آیت کا نشان ہے 73 ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے کچھ امام مقرر فرمائے، ہم نے کچھ ہادی بھیجے ہیں، ہم نے کچھ اماموں کو مقرر فرمایا ہے ہدایت کے لیے، اور ان کی پہچان یہ ہے جو ہماری طرف سے امام بن کر جا رہے ہیں، ان کی علامت، ان کی دلیل اور ان کی پہچان یہ ہے کہ ان کے پاس ہمارا امر موجود ہوگا، یہدون بامرنا، وہ ہمارے امر کے ذریعے سے ہدایت کرے، وہ ہمارے امر کے وسیلے سے لوگوں کی ہدایت کرے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہمارے ذریعے سے بھیجے گئے اماموں کی پہچان یہ ہے کہ ان پر وحی نازل ہوتی رہتی ہے، ان پر اللہ اپنی وحی بھیجتا رہتا ہے، فعل خیرات، اچھے کاموں کی، فعل خیرات کی وحی ان اماموں پہ آتی ہے۔ لیکن عالم اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ وحی کو مختص کرتا ہے انبیاء سے۔ غور فرمائیے، کچھ فکرے ہیں جو اس بات کا ثبوت بنیں گے اور دلیل بنیں گے۔ اکثر شبیدانیوں میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھنے والے زیادہ ہوتے ہیں، سننے والے کم ہوتے ہیں، اور دیکھنے والوں سے خطاب بھی نہیں ہوتا، سننے والوں سے سامعین سے خطاب ہوتا، اور جو سننا چاہتے ہیں وہ خرشیدہ پر ہوتے ہیں، اور جو نہیں سننا چاہتے وہ کئی لوگ سے۔ لیکن جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بہت زیادہ ہیں، اس سے زیادہ بیٹھنا چاہیے نہیں ہوتے۔ میں یہ چاہتا ہوں دو چار جملوں میں اس کیفیت اور اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ منزل کیسے آسان ہوگی اور کس راستے سے آسان ہوگی۔ غور فرمائیے، عالم اسلام اس بات پر متفق ہے کہ وحی کا سلسلہ مختص کیا جاتا ہے، مخصوص کیا جاتا ہے انبیاء سے۔ جب ہم اماموں کی بات کرتے ہیں کہ اماموں کی کوالٹی یہ ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہمارے ذریعے سے جو امام بن کر جائے گا اس پر وحی نازل ہوگی، وہ وحی کا مالک ہوگا، وہ صاحبان وحی ہوں گے، ان پر ہماری جانب سے وحی کا نزول ہوتا رہے گا۔ لیکن عالم اسلام کہتا ہے وحی اماموں پر نازل نہیں ہو سکتی، غیر از انبیاء کسی پر وحی آئی نہیں سکتی۔ آج تک فرقوں کا یہ عقیدہ ہے، ہمارے علاوہ چھوڑ کر سب کا عقیدہ ہے کہ وحی انبیاء پہ نازل ہو۔ تو چلیے ہم اپنا فیصلہ قرآن سے کیے لیتے ہیں،
ہم اپنا فیصلہ قرآن سے سنائے دیتے ہیں، ہم اپنی دلیل اس پروردگار کے کلام سے لیے دیتے ہیں جسے قرآن کہتے ہیں۔ اور قرآن تو سب کے یہاں برابر ہے، قرآن تو سب کے یہاں مشترکہ ہے، ہر ایک مقام کا قرآن 30 پارے کا ہے۔ یہ تو ایک افواہ تھی ان سنی بھائیوں کے لیے تاکہ وہ شیعوں سے برزن ہو جائیں کہ ان کے یہاں 40 پاروں کا قرآن ہوتا ہے۔ اور ہمارے یہ تو برزن کرنے کے لیے شیعہ قوم سے سنی بھائیوں کو کہ ان کے یہاں 40 پاروں کا قرآن ہوتا ہے، 40 پاروں کا قرآن ہوتا ہے۔ حالانکہ اس بے وقوف ملا کو اس بات کا اندازہ لگانا چاہیے تھا کہ کبھی نہ کبھی یہ سنی مسلمان شیعہ گھر میں ضرور جائے گا، کبھی نہ کبھی یہ سنی مسلمان شیعہ کی مسجدوں میں ضرور جائے گا، کبھی نہ کبھی یہ سنی مسلمان شیعہ مدرسوں میں ضرور جائے گا، اور جس دن وہ چلا گیا اس ملا کا جھوٹ پکڑا جائے گا کہ نہیں پکڑا جائے گا؟ ہمارے ہاں 30 پاروں کا قرآن ہے یا 40 پاروں کا قرآن؟ تو چلیے یہ بات تو آج کے زمانے میں کلیئر ہو چکی ہے کہ شیعہ ہو یا سنی ہو، دیوبندی ہو، وہابی ہو، ہر ایک مسلک میں جو قرآن پایا جا رہا ہے وہ تعداد کے اعتبار سے کتنے ہیں؟ 30 پاروں کا مشتمل ہے، 114 سورے پائے جاتے ہیں۔ اب یہ جو عقیدہ رکھے ہوئے ہیں کہ صاحب وحی کا سلسلہ صرف نبیوں کا ہو سکتا ہے، اماموں پر نہیں ہو سکتا، تو ہم نے کہا صاحب چلیے قرآن سے پوچھئے نا، ہم کیا جانے صحیح بخاری کیا چاہتی ہے، ہم کیا جانے کہ صحیح مسلم کیا چاہتی ہے، ہمیں کیا پتا کہ مالک امام مالک کیا لکھ کر چلے گئے، ہم کیوں مانے؟ اور آپ کو بھی قسم ہے کہ گنہگار ہاتھوں سے لکھی گئی کتابوں کی بات نہ مانو، لیکن جو جبریل لے کر سینہ محمد پہ آیا اسے تو تسلیم کرو نا۔ بھیجے محمد والے بھائی کا آپریٹر سے گزارش ہے اس کے بعد کچھ جو ہے ایک سلام بھیجے محمد والے بہت فرمائیے۔ چلیے صاحب حدیث سنبھالیے، روایتیں نہ مانیے، تو جو قرآن کہے گا اسے تسلیم کرنا ہوگا نا۔ اب ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وحی صرف نبیوں کو آ سکتی ہے، اماموں پر نہیں۔ مجھے سوچ کے بتائیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے حضرت موسیٰ کی ماں پر وحی کی۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ دیکھیں وقت نہیں ہے زیادہ وضاحت کا، مجھے تیری کے ساتھ گزرتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے حضرت موسیٰ کی ماں پر، موسیٰ پر نہیں، مادر موسیٰ پر وحی کی۔ ذرا سا 72 فرقے سوچ کے بتائیں کہ حضرت موسیٰ کی ماں نبی ہے یا امام ہے؟ کیا ہے؟ کچھ نہیں، ایک معصوم نبی کی ماں ہے، تو اس کا مطلب نبی نہیں ہے، لیکن وحی کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ وحی صرف نبیوں سے مخصوص نہیں ہے۔ اچھا انسانوں کی بات جانے لیجیے، چلیے قرآن مجید کا 16 نمبر کا سورہ ہے جسے کہتے ہیں سورہ نحل، اور فرمائیے گا سورہ نحل میں 16 نمبر کا سورہ ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اے میرے حبیب تیرے پروردگار نے، تیرے پالنے والے نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب مجھے بتائیں کہ یہ شہد کی مکھی امام ہے یا نبی ہے؟ کیا ہے؟ کیا نہیں؟ نہ امام نہ نبی، تو پھر وحی نازل کیوں ہو رہی ہے؟ کہ وحی کا نازل ہونا اس بات کی دلیل ہے اللہ مختار ہے، مجبور نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک سلام پڑھے محمد والے محمد۔ ایک سوال اور بڑے محمد والے اللہ مختار ہے، مجبور نہیں ہے۔ اور اگر اللہ مختار نہ ہوتا تو درختوں میں آواز پیدا کر کے اپنے نبی سے بات نہ کرتا۔ اچھا جانے دیجیے صاحب تبھی تو لہٰذا دوسری صفت جو اللہ کی جانب سے امام بنا کر بھیجے گئے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ اوحینا الیہم فعل الخیرات، ان پر وحی نازل ہوتی رہتی ہے اللہ کی طرف سے۔ تیسری صفت اللہ نے کیا بتائی ہے؟ تیسری صفت اپنی جانب سے آنے والے اماموں کی بتائی ہے۔ میں نوجوان بھائیوں سے گزارش کروں گا اور توجہات کا طالب رہوں گا کہ اپنی توجہات میری جانب منظور رکھیں، کیونکہ آپ جس زمانے میں زندگی بسر کر رہے ہیں ہر سال وہی گھسے پیٹے سوال جن کا جواب ہمارے علماء دے چکے نوجوانوں کے ذہن میں ڈالا جاتا ہے۔ کبھی امامت کے سلسلے میں گفتگو کی جاتی ہے، کبھی کسی اور کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے،
لہٰذا انہیں وسوسہ ان کے دماغوں میں ڈالا جاتا ہے. میرے نوجوان بھائی خصوصی اس گفتگو کو سماعت کریں گے، اپنے ذہن میں جگہ دیں گے. غور کریے گا، یہ دو علامتیں اللہ نے اپنی طرف سے آنے والے اماموں کی بتائی. پہلی علامت کیا ہے؟ یہدون بامرنا، جو ہماری جانب سے امام بن کر آئیں گے ان کے پاس ہمارا امر ملے گا، ہمارا امر ملے گا، وہ صاحبان امر ہوں گے. یہدون بامرنا، وہ ہمارے امر کے ذریعے سے لوگوں کی ہدایت کریں گے. پہلی صفت. دوسری صفت کیا ہے اللہ کی طرف سے آنے والے اماموں کی؟ تو اللہ ارشاد فرمانا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، وہ صاحبان وحی ہوں گے، وہ رحمان کے وحی کے حامل ہوں گے. غور فرمائیے گا. تیسری صفت کیا ہے؟ تیسری صفت بھائی صاحب یہ ہے کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے اقامۃ الصلاۃ، جو ہماری طرف سے آنے والے امام ہیں ان کی تیسری صفت یہ ہے کہ وہ نماز کے قائم کرنے والے ہوں گے، نماز کو زندہ کرنے والے ہوں گے، عبادتوں کو حیات دینے والے ہوں گے، نماز کا اقامہ کرنے والے ہوں گے. کیسے کریں گے؟ دیکھیے میری طرف، تاکہ گفتگو کا آغاز ہو جائے اور یہیں سے لطف لباب آپ کے ذہن عالیہ تک پہنچا دیا جائے. تیسری پہچان بتائی اپنی جانب سے آنے والے اماموں کی کہ اقامۃ الصلاۃ، وہ نماز کو ہر حال میں قائم کریں گے، نماز کا قیام ہر حال میں کریں گے. چاہے وہ مدینے میں ہو تب بھی نماز ہوگی، چاہے وہ مکے میں ہو تب بھی نماز ہوگی، چاہے وہ کربلا میں ہو، نرمے آدھا میں گھرے ہوئے ہو تب بھی نماز ہوگی. اور اقامۃ الصلاۃ کا مطلب یہ ہے بھیا آزادی میں رہ کر اللہ اکبر کہنا آسان ہے، لیکن حق کری بیٹھ کر اللہ کو سجدہ کرنا آسان نہیں. اللہ اکبر. ہر کنڈیشن میں وہ اللہ کی عبادت کو قائم کریں گے، اقامت صلاۃ کریں گے. تین صفت ہو گئی نا. اب چوتھی صفت سن لیجیے جو قرآن کہہ رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے وَإِيتَاءَ الزَّکَاۃ، جو ہماری طرف سے امام بن کر جائے گا وہ زکات لوٹنے والا نہیں ہوگا. اللہ اکبر. زکات لوٹنے والا نہیں، زکات نکالنے والا ہوگا، زکات دینے والا ہوگا. دیکھیے ایک خاتون جو بہت ہی مشہور و معروف تاریخ کے دامن میں جن کا نام لکھا جاتا ہے جناب دارمیہ. آپ سب جانتے ہیں کون ہے دارمیہ؟ جب جنگ صفین ہو رہی تھی تو صفین کے باہر حضرت دارمیہ کھڑی ہوئی تھی اور ہر آنے جانے والے سے آواز دے کر کہتی تھی آنے والوں سنو، اگر علی کی طرف جاؤ گے تو حق پا جاؤ گے، اگر علی کا ساتھ دو گے تو جنت میں چلے جاؤ گے. کیا تمہیں یاد نہیں کہ رسول نے فرمایا تھا الحق مع علی وعلی مع الحق؟ لہذا یہ مبلغہ ہے، ولایت ہی مبلغہ ہے جناب امیر کی جانب بھیجنے کی اور لوگوں کو سمجھا کر بھیج رہی تھی. صفین تمام ہو گئی، جناب امیر کی حکومت آئی، جناب امیر دنیا سے چلے بھی گئے. جب جناب امیر اس دنیا سے چلے گئے اور فقیر شام کی حکومت آئی ہے شام میں، تو اس سال جو حج آیا شام سے ایک فقیر نکلا حج کرنے کے لیے اور مدینے سے جناب دارمیہ نکلی حج کرنے کے لیے. دونوں مکہ پہنچ گئے. امر آس کی نگاہ جناب دارمیہ میں پہنچی اور کہتا حضور آپ اس خاتون کو پہچانتے ہیں؟ کون ہے یہ خاتون؟ کیا اس وقت کا نام دارمیہ ہے؟ کام کیا ہے؟ کہا کہ علی کی محبہ ہے، علی کی عاشقہ ہے، بہت چاہتی ہے علی کو. غور فرمائیے گا. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، علی کی چاہنے والی ہے، اس علی کو چاہنے دو. غور کریے گا. دیکھیے یہ جو بات میں عرض کرنے جا رہا ہوں نوجوان میرے بھائی خاص طور سے سماعت کریں. کہا ہے علی کی چاہنے والی کو جانے دو. کہا حضور اس کا جرم سنیے، جب آپ صفین لڑ رہے تھے تو یہ صفین کے باہر لوگوں کو سمجھا کر علی کی طرف بھیج رہی تھی کہ علی حق ہے، فقیر شام باطل ہے، علی کی طرف جاؤ، علی کی طرف جاؤ. کہ یہ وہ ہے اگر آپ اجازت دیں تو ہم اسے عذاب میں مبتلا کریں، ہم اس پر مصیبتیں نازل کریں، ہم اسے کوڑے لگائیں. تو فقیر شام کہتا کہ نہیں، اسے اذیت دینے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ اسے ہمارے پاس لے کر آؤ. سپاہی پہنچے، جناب دارمیہ کو حصار میں لیا کہ چلو تمہیں فقیر شام بلا رہا ہے. کون کہیے گا فقیر شام کی خدمت میں جناب دارمیہ آئی. فقیر شام بیٹھا ہوا ہے، حالت سواری پر ہے اور جناب دارمیہ کو دیکھ کر کہتا ہم نے سنا ہے کہ تو علی سے بہت محبت کرتی ہے. تو جناب دارمیہ نے کہا کہ فقیر شام اس کا مطلب تیرے جاسوس وفادار ہے. کیا سنا؟ اس کا مطلب
مطلب تیرے جاسوس وفادار ہے کا مطلب کہ تیرے جاسوسوں نے خبر صحیح دی. صحیح دی ہے. میں علی کی عاشقہ ہوں, علی کی محبہ, علی سے محبت کرتی ہوں. تو فقیر شام کہتا ہے کہ علی سے محبت کر کے تمہیں کیا ملے گا؟ دالمیا اگر میں تمہیں کچھ عطا کروں تو قبول کرو گی؟ جناب عالم میں نے کہا ضرور قبول کروں گی. اور سن فقیر شام, جو کچھ بھی تو ہمیں عطا کرے گا وہ مسلمانوں کا لوٹا ہوا ہوگا. بھائی امامت کی چوتھی صفت کیا ہے؟ اقامت زکات. زکات کا ادا کرنے والے ہیں, زکات کو دینے والے, لوٹ کر کھانے والے کو امام نہیں کہتے. بھی کر دیکھیے گا ضرور. کہا کچھ دوں تو قبول کرو, کہا قبول کرے. تو جناب دارمیاں کو ایک دلدار میں سونا, چاندی, درہم, دینار سب بھر کے دے دیا گیا. غور فرمائیے گا, دے دیا گیا. لیکن جب فقیر شام نے سوال کیا دارمیاں سے, اگر میں تمہیں کچھ دوں تو قبول کرو گی؟ تو جناب دارمیاں نے بہت ہی بے باکی سے فقیر شام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک فیصلہ کہا تھا کہ فقیر شام سن, دینے سے پہلے بھی دینے کے بعد بھی تو رہے گا, علی رہے گا. مال و دولت آ جانے کے بعد نظریہ نہیں بدلے گا, علی رہے گا, تو رہے گا. اچھا دیکھ دیا سونا چاندی. اب یہ جناب دارمیاں کہتی ہے کہ تو اسے ہماری سواری پر اپنے سپاہیوں سے کہتے گرد دے, تو رکھا. جانے لگی. فقیر شام کہتا ہے رکو دارمیاں, کچھ نظریہ تو دیتی جاؤ, کچھ تاثرات تو دیتی جاؤ. کیسا نظریہ, کیسے تاثرات؟ کہ اگر آج علی زندہ ہوتے تو کیا اتنا سونا اور چاندی دیتے؟ کیا اتنے درہم و دینار دیتے؟ کہ بالکل نہیں. علی ایک بھی درہم نہ دیتے, علی ایک بھی دینار نہ دیتے. کہ جب علی ایک دینار بھی نہ دیتے تو محبت کا فائدہ کیا ہے؟ کہ سن, علی لوٹنے والے امام کا نام نہیں ہے, علی عادل امام کا نام ہے. سلام بھیجے محمد والے محمد. اور فرمائیے میں بڑی تیزی کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں. یہ مائک تو خشک ہے, سماعتیں خشک نہیں ہیں. نہیں کر دیکھیے گا تو ساتھ اللہ کر دے رہا ہے. چار صفت اللہ بیان کر رہا ہے. پہلی صفت کہ اپنا بیان لینا, دوسری صفت اوحینا, تیسری صفت اقامت صلاۃ, چوتھی صفت ایتاء زکات, پانچویں صفت اللہ اپنے ذریعے سے بھیجے گئے اماموں کا تذکرہ کر رہا ہے. تو کیا کہہ رہا ہے؟ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. جو ہماری طرف سے امام بن کر جائیں گے ان کی آخری نشانی اور سب سے بڑی نشانی یہ ہوگی. کیا ہوگی؟ کہ وہ کانوا لنا عابدین ہوں گے. مطلب چاہیے دیکھیے یہاں کا حوض علمیہ ماشاء اللہ چل رہا ہے, پڑھی لکھی سماجیں بیٹھی ہوئی ہیں. لفظ کانے کا ترجمہ کیا کریے گا؟ حالانکہ یہ افعال ناقصہ ہے, اس کے بہت سارے بھائی بہن موجود ہیں, زرلا بھی ہے, باتا بھی ہے, اصبہا بھی ہے, اور دیگر بھائی بہن موجود ہیں نا. لیکن لفظ کانا کا استعمال اس مقام پر ہوتا ہے جب کوئی پرانی بات یاد دلانی ہو. اور ہمارے جب کوئی پرانی بات یاد دلانی ہو تب لفظ کانا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. کیا آپ کو یاد نہیں ہے اللہ نے 30,000 لاکھ سال سجدہ کرنے والے کو زمین سے اٹھا کر آسمان پر بلایا. کیا نام تھا اس کا؟ ابلیس نام نہیں تھا, نام تھا عزازیل. کیا نام تھا؟ عزازیل تھا. اپنے کارناموں نے اس نے اسے ابلیس بنا دیا. اس کے کارناموں نے اسے ابلیس بنا دیا. جب اس نے جناب آدم کا سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے کیا کہا؟ کیا کہا؟ کیا سند دی اللہ نے؟ اللہ فرماتا ہے کانا من الکافرین. یہ تو پرانا کافر تھا. غور کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیے اگر آپ چاہتے ہیں میں تیزی سے گزر جاؤں تو آپ کو بھی تیزی سے سمجھنا بھی ہوگا, میرے ساتھ چلنا بھی ہوگا. بزرگان مجھ سے بہتر جانتے, نوجوان میرے ساتھ آ جائیں. اللہ نے کیا کہا؟ اصبح نہیں کہا, ابھی صبح ہو گیا, ابھی جس کافر نہیں ہوا. کانا من الکافرین, یہ تو پرانا کافر تھا. میرے معبود جب پرانا کافر تھا تو زمین سے آسمان کو اڑانے کی ضرورت کیا تھی؟ کہ زمین سے آسمان پر اس لیے بلایا تاکہ ہم دنیا والوں کو دکھا سکیں کہ 30,000 لاکھ سال نماز پڑھنے والا ضروری نہیں ہے کہ اپنے دل میں ایمان بھی رکھتا ہو.
میری طرف دیکھیے، اطمینان سے سن لیجیے، باقی حوالے میں دے دوں گا کسی بھی چاہیے ہوگا، لیکن جب تک میں پڑھ رہا ہوں اطمینان کے ساتھ میری طرف دیکھیے گا، بے چینی سے نہیں۔ 30,000 لاکھ سال پہلے کی اللہ کرتے ہیں، اور 2000 سال میں کوئی ایسی بات نہیں، 2 رکعت، ایک رکعت 3000 سال میں، ایک رکعت 3000 سال میں، 6000 سال میں 2 رکعت نماز، 30,000 لاکھ سال تک اس نے سجدے کیا اللہ کو۔ کیا ہے؟ اللہ نے تو بھگا دیا، کس لیے؟ ایک سجدہ نہ کیا، اور سند دے رہا ہے کان من الکافرین، یہ تو پرانا کافر ہے، 30,000 لاکھ سال نماز پڑھنے کے بعد بھی وہ پرانا کافر رہا، مسلمان نہ ہو سکا، مومن نہ بن سکا۔ اللہ سمجھانا چاہ رہا ہے، اگر دیکھیں ہمارے ابھی الٹے سیدھے سوال لوگ کرتے ہیں کہ جب مولانا رسول اللہ کو پتا تھا کہ منافق ہے تو اپنی بس میں بٹھاتے کیوں تھے؟ جب رسول اللہ کو پتا تھا کہ یہ بعد میں کفر کا اظہار کرے گا تو رسول اللہ نے اس کے گھر رشتہ داریاں کیوں کر لی؟ جب رسول اللہ کو یہ پتا تھا، وہ پتا تھا، تو آپ نے یہ عمل انجام کیوں دیا؟ یاد رکھیے گا، اللہ کا نبی وہی کرے گا جو سنت خدا ہوگی۔ آواز میں پروردگار آئے گی، یہ پرانا کافر تو بلایا کیوں؟ کہ بلانے کا راہ بس اتنا ہے کہ اگر کسی کا کفر ظاہر کرنا ہے تو دور رہ کر ظاہر نہیں ہوگا، اسے قریب بلاؤ، اسے قریب بلاؤ تو وہ ظاہر ہو جائے گا۔ اچھا میری طرف دیکھیے گا، اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے فَكَانُوا لَنَا كَافِرِينَ، ایک سوال جو سے محمد ہوا کیا کہہ رہا اللہ؟ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، یہ جو 4 صفتیں رکھتے ہیں قرآن کے مطابق، وہ کون ہیں؟ قَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، وہ ہمارے پرانے عابدین ہیں، نئے مسلمان نہیں ہیں، نئے سجدہ کرنے والے نہیں ہیں، نئے عبادت کرنے والے نہیں ہیں، نئے نویلے حاجی نہیں ہیں۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ ایمرجنسی میں کلمہ پڑھنے والے لوگ نہیں ہیں۔ قانون لنا عابدین، اللہ کی جانب سے جو امام بن کر آ رہا ہے، ان 4 صفتوں کے علاوہ ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ ہمارے پرانے عبادت گزار ہیں، پرانے عابدین ہیں۔ اور فرمائیے گا، آپ چاہے تاریخ میں دیکھیں کہ جن لوگوں نے اپنا امام خود چن لیا ہے وہ نئے مسلمان ہیں، پرانے عابدین نہیں ہیں۔ کیا سن رہے ہیں؟ پرانے عابدین نہیں ہے۔ کہ پرانے عابدین کون اور کہاں ملیں گے؟ اور فرمائیے گا کہ پرانے عابدین وہی ہے کہ جن کا اعلان آج ہو رہا ہے، کنتم نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم بنے بھی نہیں تھے، ہمارے آدم بنے بھی نہیں تھے۔ تو جب ایک کا وجود ثابت ہو جائے گا تو پھر یہ بھی ثابت ہو جائے گا، انا و علی من نور الواحد، میں اور علی ایک ہی نور کے تھے، ایک ہی نور سے بنائے گئے ہیں۔ اور فرمائیے گا تو جب پرانے عابدین ہیں، اور کریے گا صاحب دیکھیں ایک لفظ بھی فائل میں رکھا گیا ہے، کیا یہ جو اللہ کی طرف سے امام بن کر آ رہے ہیں، یہ ہدایت کریں گے اللہ کے امر سے، اور فرمائے اللہ کے امر سے۔ چلیے مجھے جلدی سے بتائیں کہ ہدایت کا سلسلہ شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ اس دنیا کا سب سے بڑا ہادی، سب سے پہلا ہادی، سب سے اول ہادی کون ہے؟ تو سب جانتے ہیں کہ اس دنیا کا سب سے پہلا ہادی، جو سب سے پہلا آ رہا ہے، وہ کون ہے؟ وہ حضرت آدم علیہ السلام، سب سے پہلے ہادی ہے، جن کا اعلان اللہ نے کیا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ کر رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم زمین پر خلیفہ معین کرنے والے ہیں، مقرر کرنے والے ہیں۔ تو کائنات کے سب سے پہلے ہادی کا نام حضرت آدم، ان کے بعد حضرت شیش، ان کے بعد حضرت نوح، ان کے بعد نبیوں کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ کبھی جناب یونس آئے، کبھی جناب ادریس آئے، کبھی جناب ابراہیم آئے، کبھی اسماعیل آ رہے ہیں، کبھی اسحاق آ رہے ہیں، اور فرمایا کبھی الیاس آ رہے ہیں، کبھی حضرت موسیٰ آ رہے ہیں، کبھی حضرت عیسیٰ آ رہے ہیں۔ اور کہیے گا یہ 1,23,999 جو ہادی آئے ہیں، ان کا اسٹیٹس کیا ہے؟ چلو قرآن مجید سے پوچھتے ہیں۔ بسم اللہ سورہ بقرہ دوسرا سورہ ہے ترتیب کے لحاظ سے، 253 نمبر کی آیت ہے، 253
3 نمبر کی آیت ہے. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہم نے ہادی بھیجنا شروع کیا ہے نا, ان کا اسٹیٹس کیا ہے؟ ان کا اسٹیٹس قرآن بتائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, آیت نمبر 253 سورہ بقرہ. اللہ ارشاد فرما رہا ہے تلک الرسل فضلنا. اللہ اکبر, کیا کہہ رہا اللہ؟ یہ جو ہم نے رسولوں کا سلسلہ رکھا ہے, یہ ہم نے سب کو برابر نہیں بنایا ہے. جا کے آیت نمبر 253 اٹھا کے دیکھیے گا, زیادہ وضاحت کا وقت نہیں ہے. ہم نے یہ جو رسولوں کا سلسلہ, یہ حاجیوں کا سلسلہ رکھا ہے, ہم نے سب کو ایک جیسا بنا کر نہیں بھیجا, بلکہ کیا کیا ہے, ہم نے بعض کو فضیلت دی ہے, ہم نے بعض کو فوقیت دی ہے. یعنی سارے نبی ایک جیسے نہیں, سارے رسول ایک جیسے نہیں. اور فرمائیے گا, تو اب میرے بابو جب سارے ہادی ایک جیسے نہیں ہیں, سارے رسول ایک جیسے نہیں ہیں, تو تیرا سسٹم کیا ہے کہ تو ہدایت کو کیسے دنیا میں بھیجے گا, ہادی کا انتظام کیسے کرے گا؟ کہ ہمارا سسٹم یہ ہے کہ ہم چھوٹے سے شروع کریں گے اور سب سے بڑے پر ختم کر دیں گے. اور کر رہے ہیں, ہم چھوٹے سے شروع کریں گے, سب سے بڑے پر ختم کر دیں گے. کیسے بھائی؟ آپ کیا محفلیں ہوتی ہے نا, اس میں جب آپ چین کرتے ہیں, انتخاب کرتے ہیں, تو کیسے کرتے ہیں؟ صاحب عمر کے لحاظ سے شورائے کرام کو بلایا جاتا ہے. 12 سال کی عمر سے لے کر 60 سال کے شورائے کرام کو بلایا جاتا ہے نا. ترتیب کیا ہوتی ہے؟ نظام الناظم کی اور آپ کی ترتیب یہ ہوتی ہے, پہلے جو عمر کے لحاظ سے کم ہے انہیں پڑھایا جاتا ہے, جو اس سے زیادہ ہے انہیں پڑھایا جاتا ہے. آخر منزل تک آتے آتے جو استاد شورا ہوتے ہیں, جو سب سے بڑے ہوتے ہیں, پھر انہیں پڑھایا جاتا ہے. ہم نے کہا آپ نے یہ ترتیب کا انتخاب کیوں کیا؟ کہ ترتیب کا انتخاب اس لیے ایسا ہوا کہ اگر ہم چھوٹے سے آغاز کریں گے اور بڑے کا اختتام کریں گے تو پھر کیا ہوگا کہ محفل کا معیار بڑھے گا, محفل اپنے معیار پر جائے گی. ہم نے کہا اس ترتیب کو الٹ دیجیے, پہلے بڑے کو بڑھائیں گے, جو سب سے بزرگ ہے, جو مقطع محفل ہے, پہلے اس سے آغاز کریے, اور جو سب سے چھوٹا ہے اس پر لا کر اختتام کر دیجیے. انہوں نے کہا نہیں مولانا, ایسا نہیں ہو سکتا. اگر ہم نے بڑوں کو پہلے پڑھایا, چھوٹوں کو بعد میں پڑھایا, تو پھر محفل کا معیار زمین بوس ہو جائے گا, پھر محفل کا معیار گر جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے ہر فرقے کا مسلمان اگر میلاد کا محفل کرواتا ہے تو اس میلاد اور محفل کے معیار کو بچانے کے لیے چھوٹوں سے آغاز کرتا ہے, بڑوں کا اختتام کرتا ہے. ہم نے کہا مسلمان, تجھ سے میلاد اور محفل کا معیار گھٹایا نہ گیا, تجھ سے محفل اور میلاد کا معیار گھٹایا نہیں جا رہا ہے. تو پھر اللہ ہدایت کا معیار کیسے گھٹائے؟ اللہ معیار کیسے گھٹائے گا صاحب؟ کم معیار اللہ ہدایت کا بڑھائے گا. کیسے بڑھائے گا؟ کہ اللہ نے حضرت آدم کو بھیجا پہلا ہادی بنا کے. اب اللہ اگر چاہتا ہے کہ ہدایت کا معیار بڑھے تو پھر آدم سے بڑا ہے, چھوٹا نہ ہے. خدا کی قسم, میری طرف دیکھیے, نوح آئے, آدم ساری بن گئی, کشتی اتنی زیادہ مشہور ہوئی, سفینے نوح. اب اگر اللہ چاہتا ہے کہ ہدایت کا معیار بچے تو پھر نوح سے میں بڑا بھیجنا ہو, اس سے بڑا, اس سے بڑا, اس سے بڑا, کہ حضرت ابراہیم جن کے خاندان کے عمل کو اللہ نے حج جیسی عبادت میں تبدیل کر دیا. غور کر رہے ہیں آپ, بہت بڑے ہیں حضرت ابراہیم, کریم خلیل ہے, اللہ کے دوست ہیں, ہر عمل اللہ نے عبادت بنا دیا, اتنے بڑے نبی ہیں. اب اگر اللہ چاہتا ہے کہ ان سے معیار بچے تو ان سے بھی بڑا ہے. حضرت موسیٰ کو بھیجا صاحب کتاب بنا, حضرت عیسیٰ کو بھیجا صاحب کتاب بنا. اب اللہ پہ یہ بات آیت ہوتی ہے, میں نے آیت سنائی نا, سورہ بقرہ آیت نمبر 253 تاکہ پڑھیے گا. یہ افضل المرضون کا تصور تو قرآن میں بھی ہے نا. میری طرف دیکھیے گا کہ ہم نے بعض کو بعض سے بڑا بنایا ہے, تو لہٰذا ہدایت بھی یہی رکھا اللہ نے, پہلے چھوٹا, اس سے بڑا, اس سے بڑا, اس سے بڑا. اب اللہ نے جناب اسماعیل عیسیٰ باپ یہ سلسلہ روکا. کیوں؟ بہت فرمائیے گا, یہ سب سے بڑا حامی ہے کہ مریضوں کو شفا دے گا. اللہ اکبر,
یہ پرندوں کو جلا دے گا، یہ خود پرندہ بنائے گا بھی اور زندہ بھی کر دے گا. اتنا بڑا نبی اللہ نے بھیجا. اب میرے محبوب عقل بشریت کا تقاضا یہ ہے، تیرا سسٹم دیکھتے ہوئے تمہیں بڑا اس سے بڑا بھیجا ہے. اب اگر معیار ہدایت بچانا چاہتا ہے تو پھر کوئی ایسا بھیجنا ہوگا جو موسیٰ سے بھی بڑا ہو، جو عیسیٰ سے بھی بڑا ہو، جو 1,23,999 نبیوں سے بڑا ہو، سب سے بڑا ہو. تو پھر آواز پروردگار آئے گی، خبردار ہم نے ایک ایسی مخلوق بنائی ہے جس سے بڑا ہمارے خزانے قدرت میں کوئی نہیں. میرے معبود وہ ہے کون؟ کیا وہ ہمارا نبی، ہمارا حبیب، ہمارا محبوب کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب اللہ نے کائنات کے سب سے بڑے ہادی محمد کو بھیج دیا. اور فرمائیے گا کیوں بھیجا؟ چھوٹا، اس سے بڑا، اس سے بڑا، اس سے بڑا، اس سے بڑا. اب آخر میں اللہ نے کسے بھیجا ہے؟ سب سے بڑا ہادی. اب اس سے بڑا کوئی ہادی نہیں ہے. یہ بڑے سے بڑا اللہ کیوں بھیجتا گیا؟ کہ اسے معیار ہدایت بچانا تھا، اسے ہدایت کے معیار کو بلند کرنا تھا. لہذا اللہ نے سب سے بڑا بھیج دیا نا. اب ان سے بڑا کوئی ہادی نہیں ہے، اب ان سے بڑا کوئی پیشوا نہیں ہے، اب ان سے بڑا کوئی لیڈر نہیں، اب ان سے بڑا کوئی نبی نہیں، اب ان سے بڑا کوئی امام نہیں. میرے معبود سب تسلیم ہے کہ ان سے بڑا کوئی ہادی نہیں، ان سے بڑی کوئی مخلوق نہیں. لیکن تیرا سسٹم یہ ہے کہ تو معیار ہدایت کو بچانے کے لیے بڑے سے بڑا بھیج رہا تھا. اب تو یہ سب سے بڑا آ گیا نا، تو پھر ہونا یہ چاہیے کہ محمد مصطفیٰ پہ دنیا تمام ہو جائے. محمد مصطفیٰ پر دنیا کا خاتمہ ہو جائے. اور اگر دنیا آگے بڑھانی ہے تو پھر عقل کا تقاضا ہے کہ جو بھی ان کے بعد آئے گا اس کا اسٹیٹس بلند ہونا چاہیے تاکہ معیار ہدایت بچ سکے. اب ان کے بعد ان کا جانشین کوئی ایسا نہیں آئے گا کہ جو مدینے کی گلیوں میں گھوم کر مر جائے. اللہ، کیونکہ یہ صاحب معراج نبی ہے نا. اب جو بھی ان کے بعد آئے گا اس کا یہ دعویٰ ہونا چاہیے کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کا علم رکھتا ہوں. تیزی کے ساتھ وہ گزر گیا، مجھے موقع نہیں ملا کہ میں آپ سے قریب ہو سکتا. میں اتنی گزارش کر رہا ہوں صاحب، یہ اللہ کے سب سے بڑا ہادی ہے نا. سب اٹھائیے گا، جھکائیے گا نہیں. اور اگر آپ نے ذرہ برابر کی کوتاہی کر دی، سستی کر دی تو ہو سکتا ہے کفر بھی ہو جائے. لیکن میں کفر کے راستوں میں جا کر آپ کو کفر سے انشاءاللہ بخوبی نکال کر پھر ایمان کے راستے پر لے آؤں گا. لیکن آپ اس سے جڑے تو رہے گا، پھر کر دیکھیے گا. بھائی سب سے بڑا ہاتھی ہے نا. سلسلے ہدایت اگر رک گیا ہوگا تو پھر بات تمام تھی. لیکن سلسلے ہدایت کو آگے بڑھ رہا ہے نا، تو پھر عقل تقاضا یہ کرتی ہے اللہ سے کہ تیرے سسٹم کے مطابق اب جو محمد عربی کے بعد آئے گا وہ ان سے بڑا ہو، چھوٹا نہ ہو. لیکن آج ریکارڈ بات ہو رہی ہے. آپ کو یہ کہتی ہے نا بڑا، سب سے بڑا، سب سے بڑا، اس سے بڑا. اب تو سب سے بڑا آ گیا نا. اب آپ یہ کہتی ہے کہ جو بھی محمد عربی کے بعد اگر ختم کرنا ہے دنیا کو تو سب سے بڑا آ گیا. لیکن سسٹم الہی سسٹم کو دیکھتے ہوئے عقل کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے خالق سے سوال کریں، میرے معبود تیرا قانون مد نظر رکھتے ہوئے عقل تقاضا یہ کرتی ہے اگر دنیا آگے بڑھانی ہے، ہدایت کا سلسلہ آگے بڑھانا ہے تو پھر تیرا قانون یہ ہے کہ بڑے سے بڑا آتا رہا، اب ان سے بڑا آنا چاہیے. اللہ اکبر. ان سے بڑا بے آواز پروردگار خاموش، کفر اختیار نہ کرو. ہمارے خزانے قدرت میں محمد عربی سے بڑی مخلوق ہے ہی نہیں، محمد سے بڑا ہاتھی ہے ہی نہیں. جب میرے معبود محمد سے بڑا ہاتھی ہے ہی نہیں تو پھر یہ بتا معیار ہدایت بچے گا کیسے؟ کہ یہ امر، یہ کام اپنے نبی کو سونپ دیں گے. میرا نبی جسے چاہے بڑا ہے، جسے چاہے اٹھائے. ہمارا چھوڑ دیں گے، سب سے بڑی مخلوق یہی ہے. اب ہمارا نبی تمام ہو گیا. نبی جسے چاہے ہاتھوں کے اپنے ہاتھ سے بڑھائے
بٹھائے کانوں پر. اس سوال کا جواب تو میں تمام ہے. دیکھیں جب آپ یونیورسٹیوں کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ ایک انسان جب ڈاکٹریٹ کیا ہوا, دوسرا کیا ہوا, پی ایچ ڈی کیا ہوا انسان جب اپلائی کرتا ہے جاب کے لیے یونیورسٹی میں, تو پہلے کیا بنتا ہے؟ تو پہلے بنتا ہے پروفیسر, پھر پروفیسر, پھر ایچ پھر ڈین. سسٹم بدل دیتے صاحب. پہلے بناؤ ڈین, پھر بناؤ ایچ او ڈی, پھر بناؤ پروفیسر, پھر جو کہا سپاہی وہ بناؤ, لیکچرر بناؤ, جو بھی بناؤ. کیا ایسا نہیں ہو سکتا مولانا؟ پہلے چھوٹی پوسٹ دی جائے گی, پھر اس سے بڑی, پھر اس سے بڑی. جو ان تمہاروں میں پڑھنے کے لیے آیا تھا, شیراز ہند میں پڑھ رہا ہوں فقہ, اور یہ آخری 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 نتیجہ ہوگا مجلس تمام کا. پہلے چھوٹی پوسٹ, پھر اس سے بڑی, پھر اس سے بڑی, پھر اس سے بڑی. سب سے آخری موقع پر ڈین بنایا جاتا, پھر اس یونیورسٹی میں اس کی ترقی کے چانسز ختم. پھر یا اس سے بڑا کوئی کالج, کوئی یونیورسٹی, کوئی بیلی دانشگاہ ہوگی جہاں اسے رجوع کرنا ہوگا, میری طرف دیکھیے گا. لیکن ایک یونیورسٹی میں پوسٹ ختم. سمجھانا کیا چاہتے ہیں کہ اپنے نوجوانوں کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب انسان چھوٹے سے بڑے کی جانب جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں پروموشن. کیا سن رہے ہیں؟ اسے کہتے ہیں پروموشن. لیکن اگر کوئی دین ایک چھوٹی بنا دیا جائے تو پروموشن نہیں ہے, وہ ہے پروموشن. ہاں 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 ہاں, کیا سن رہے ہیں آپ؟ تو اس کا مطلب نوجوانوں یہ ہے کہ جو پہلے ملے وہ چھوٹا, جو بعد میں ملے وہ بڑا. اب مجھے تاریخ میں دیکھ کر بتاؤ, اللہ نے ابراہیم کو نبی پہلے بنایا یا پہلے امام بنایا؟ مجھے بتاؤ پہلے کیا بنایا؟ لوگ میں بتایا دیتا ہوں, اگر آپ نہیں پہنچے, پہلے نبی بنایا تھا, بعد میں امام بنایا تھا. اب مجھے بتاؤ کہ نبوت کا عہدہ بڑا ہے یا امامت کا؟ تو آپ مجھے نہ بتاؤ, قرآن بتائے گا. خدا کی قسم, جب یہ قرآن کی کائنات میں مجھے بتاؤ نبوت کا عہدہ بڑا ہے یا امامت کا؟ اب کہتے ہیں جو پہلے ملے وہ چھوٹا, جو بعد میں ملے وہ بڑا. اسے کہتے ہیں پروموشن. لیکن اگر بڑا عہدہ ملنے کے بعد چھوٹا عہدہ مل جائے تو وہ پروموشن نہیں, ڈیموشن. تو پہلے نبی بنایا کہ امام؟ پہلے نبی بنایا نا, بعد میں امام بنایا. بڑا کون سا عہدہ ہے؟ چلو قرآن سے پوچھو نا. کہ قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین. نبی پہلے سے تھے, نبوت پاس میں تھی, لیکن پوری زندگی جناب ابراہیم کی اٹھا کر دیکھو کہ حضرت ابراہیم نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی ہو, اے میرے معبود میرے اسماعیل کو بھی نبی بنا دو, میرے اسحاق کو بھی نبی بنا دے, میری نسل میں بھی نبوت رکھ دے. کہ نہیں, لیکن ادھر اللہ نے امامت کا عہدہ دیا, ہاتھ اٹھا دیا, میرے معبود یہ عہدہ بہت بڑا ہے, اسے میری نسل میں رکھ دے. اس کا مطلب امامت کا عہدہ بڑا ہے, امامت کا عہدہ بڑا ہے نا. اب جو بھی نبی کے بعد آئے گا, یا وہ نبی سے بڑا ہو یا نبی جیسا ہو, تو آواز پروردگار آئی, نبی سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں. تم اپنی عقل کے تقاضے اپنے پاس رکھو, یہ ہماری سب سے بڑی مخلوق ہے. اب یہ بات ہمارے نبی پر ڈیپینڈ کرے گی کہ یہ اپنے ہاتھوں کو اپنے سجادہ کسی کو بلند کر کے دکھائے, یا سجدے کی حالت میں اپنے آپ کی پشت پر کسی کو بٹھائے, یا اپنے آپ نے نوازوں کو اپنی پشت پر بٹھا کر اپنی زلفیں دے کر یہ دنیا والوں کو بتائے کہ جب نبی ان کی مرضی کے خلاف نہیں چلتا تو اسلام ان کی مرضی کے خلاف کیا چلے گا؟ تو لہذا
اگر اپنا ایمان ثابت کرنا ہو تو قرآن سے ثابت کریے. بخاری والا امام نہیں چلے گا, تاریخ والا امام نہیں چلے گا. قرآن 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 کافی ہے, قرآن کافی ہے. قرآن امامت میں کافی کیوں نہ ہوا کہ ہم امام بھی قرآن سے مانیں گے. اللہ ہو عزیزو, آزادی میں اللہ اکبر کہنا اور ہے, لیکن ہاتھوں میں ہتھکڑی ہو, پیروں میں تکلیف ہو. یہ ہے اللہ کے قرآن کا. ہر کنڈیشن میں اقامت صلاح, ہر کنڈیشن میں اللہ کی عبادت. دیکھیں مجھے یہ صدر صاحب مولانا صاحب نے بتایا کہ مولانا آپ کو شام غریبہ کی مناسبت سے وسائل پڑھنے ہیں. آسان تو نہیں ہے میرے لیے, لیکن اسی امام کی دکھیاری ماں سے مدد کا مطالبہ کرتے ہوئے میں کوشش ضرور کروں. آزادی میں اللہ اکبر کا کہنا اور پوشت پر تورے کھا کھا کر اللہ کو سجدہ کرنا آسان نہیں ہے. یہ ہے اقامت صلاح کرنے والے. آپ کو یاد ہے امام حسین علی مقام نے آخر وقت میں اپنی بہن اور اپنے اہل سے جو کہا تھا کہ مجھے نماز شب میں فراموش نہ کرو. امام یہ فکرہ کہہ کے دنیا والوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ دنیا والے دیکھیں کہ ہمارا ہی گھرانہ اقامت صلاح کرتا ہے, ہمارا ہی گھرانہ ہر کنڈیشن میں اللہ کو یاد کرتا ہے. ان کے چاہنے والوں بھی میں بھی یہ صفات ہونے چاہیے. عزیزو, امام حسین علی مقام کو پرور کرنا بچے. آپ میدان قتال میں آئے, میں نے کہا نا مجھے شام غریبہ پیش کرتا ہے. یہاں سے لے کر آخر فرد تک شام غریبہ نہ پڑھنا آسان ہے نہ سننا آسان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لفظ تو بہت چھوٹا سا ہے, کہہ دینا آسان ہے شام غریبہ, لیکن جب ہم اس کی حقیقت جانتے ہیں تو دل خون ہو جاتا ہے. کیا ہے شام غریبہ؟ یہ لٹے ہوئے لوگوں کی شام ہے. یہ ان کی شام ہے جن کے وارث ایک پہر میں قتل کر دیے گئے. یہ ان کی شام ہے جنہیں کربلا میں لوٹ لیا گیا. یہ ان کی شام ہے جن کے کانوں سے گوشوارے اتارے نہیں گئے, پوری طاقت سے کھینچے گئے. ان غریبوں کی شام ہے جن کے پاس استراحت کے لیے بستر بھی موجود نہیں ہے. جلتی ہوئی زمین پر بچے سو رہے ہیں, جلی ہوئی کناتوں کے درمیان بچے بیٹھے ہوئے ہیں, بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں. عزیزانو, امام حسین علی مقام جب زی سے زمین پر تیروں کا معلق ہو گئے نا, تو لوگوں نے کہا کہ کیسے پتا چلے کہ حسین زندہ ہے یا چلے گئے. تشریف مرحوم کہتا ہے کہ حسین کی حیات کو دیکھنے کے لیے ایک آسان جملہ کہہ دو, ایک چھوٹا سا جملہ کہہ دو, پتہ چل جائے گا. کہنا کیا ہے کہ حسین کے قریب جا کر کہہ دو کہ ہم خیموں کو لوٹنے جا رہے ہیں. خبر اتنا کہہ دو, پتہ چل جائے گا کہ حسین زندہ ہے کہ چلے. مرحوم قریب آئے اور آنے کے بعد زور سے کہتے ہیں کہ ہم خیموں کو لوٹنا چاہتے ہیں, چلو خیام حسینی کو لوٹا جائے. تاریخ کہتی ہے کہ امام حسین نے اپنی پوری قوت کا استعمال کیا, اور امام حسین نے پوری قوت کا جب استعمال کیا تو آپ نے گردن اٹھائی اور اٹھا کر آپ نے کچھ کلمات ارشاد فرمائے, جس سے پتہ چلا کہ حسین زندہ ہے. اللہ ہو عزیزوں, شبر مرحوم بھی امام حسین کے سر و تن میں جلوی کرتا ہے اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا جاؤ اور حسین زندہ نہیں ہے. اب کوئی نہیں ہے جو خیمے سے لقائموں کو لوٹنے سے منع کرے.
اب کوئی نہیں ہے جو تمہیں خیموں کو لوٹنے سے مانے، تمہارے درمیان مانے ہو، جاؤ خیمے لوٹ لو۔ ادھر شام ہوئی، ادھر ہاتھوں میں مشعل لیے، آگ لیے ہوئے، بالکل وہی منظر ہے جو کبھی کسی زمانے میں مدینے میں در زہرا کا تھا۔ جن لوگوں نے در زہرا کو جلتے ہوئے دیکھا یا جلایا تھا، ان کے لیے تو خیمہ جلانا آسان ہے نا، اللہ اکبر۔ لیکن یاد رکھنا وہاں پر ایک دروازہ جلا تھا مدینے میں، یہاں پر کئی دروازے جلائے گئے ہیں کربلا کے میدان میں۔ دیکھیے خیموں میں آگ لگا دی گئی، اور اس انداز سے کہ جب ایک خیمہ جلتا تھا تو بیویاں دوسرے خیمے میں جاتی تھی، جب دوسرا خیمہ جلتا تھا تو بیویاں تیسرے خیمے میں جاتی تھی، جب تیسرا تو چوتھے خیمے میں۔ غرض تاریخ لکھتی ہے جب سارے خیمے جل گئے نا، ایک خیمہ بچا سید سجاد کا، تو بیویاں سید سجاد کے خیمے میں پہنچی اور ہاتھوں کو جوڑ کر جناب زینب کہتی ہے، اے میرے لال سید سجاد، تو وقت کا امام ہے نا، بتا میرے لال ہم اس خیمے میں چل کر مرنا یا خیموں سے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو مگر اگر فضائل میں سبحان اللہ نہ کہو تو کوئی شکوہ نہیں ہوتا، لیکن مسائل میں رونے میں ہچکچاہٹ نہیں۔ ہاں کھٹ کر رونے کی عادت نہ ڈالو، ہاں اس طریقے سے شرما کر رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نہ دیکھو کہ ہمارے پڑوس میں جو بیٹھا ہے وہ رو رہا ہے کہ نہیں رو رہا ہے۔ ہاں جب بھی غم حسین بھی آیا کرو نا تو یہ سوچ کر آیا کرو، ہو سکتا ہے یہ ہمارا آخری پرسہ، ہو سکتا ہے کہ ہم زندہ نہ رہے، ہم پرسہ نہ پیش کر سکے۔ یہ سوچ کر آج کی سب میں پرسہ پیش کرنا کہ یہ ہمارا آخری پرسہ ہے، اور زنیوں کے سامنے، امام بارگاہوں کے سامنے جب بھی جایا کرو نا، ہاتھوں کو جوڑ کر کھڑے ہو جایا کرو، اور ہاتھوں کو جوڑ کر کہا کرو، اے شہزادی فاطمہ، اے مادر حسین، اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی شہزادی معاف کر دینا، اگر اگلے برس حیات رہی تو ہم آپ کے لال کا خط بنائیں گے، اور جو کوتاہی رہ گئی شہزادی اسے پورا کریں گے۔ اگر حیات نے موقع دیا ہے تو پھر کوتاہی نہ کرنا، نہ رونے میں نہ ماتم کا پرسہ پیش کرنے میں۔ ایک ایسا دارو تاریخ کہتی ہے کہ امام نے کہا کہ باہر نکلو، جناب زینب نے اپنے بیمار بھتیجے کو اپنی پشت پر لادا، اچھتے ہوئے خیمے سے باہر آ گئی۔ ایک ایسا دارو روایت کہتی ہے شر ملعون آگے بڑھا، بڑھنے کے بعد جناب سکینہ کی طرف بڑھتا ہے، سکینہ اپنی چادر میرے حوالے کر، شہزادی کہتی نہیں تجھے پتہ نہیں ہے کہ ہم وہ ہیں جن کا سر کبھی سورج نے بھی نہیں دیکھا۔ شامل غریبہ سننا چاہتے ہو نا تو دو فضلے میں شامل غریبہ سننے ورگے استعمال ہے، پرسہ داری ہو جائے گی۔ ملعون شیو نے ہاتھوں سے نہیں اتارا، تاریخ کہتی ہے نیزے سے حالت سواری میں نو کے نیزے سے جناب سکینہ کے سر سے چادر اتاری ہے، جناب زینب کے سر سے چادر اتاری ہے، ام کلثوم کے سر سے چادر اتاری ہے، سیداریوں کی چادریں نو کے نیزے سے اتارتا۔ عزیزانو ابھی قیامت نہیں ہوئی ہے، قیامت اور ہونے والی ہے نا۔ اسی کو ملعون کہتا ہے سکینہ اپنے کوشوارے میرے حوالے کر۔ سکینہ رنگ اللہ ہاتھوں سے اٹھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن اتار نہ سکے۔ ملعون زمین سے عالمی پہ آیا اور آگے بڑھا، اپنے دونوں ہاتھ بڑھائے، پوری طاقت سے سکینہ کے کوشوارے کھینچ لیے، لبیں کٹ گئی، پھڑا کر سارا۔ اللہ اکبر۔ دیکھو میں پڑھنا آسان ہے، سننا آسان۔ میں نے کہا تھا نا سنو ایسے جیسے تمہارا امام چاہتا ہے۔ امام سے پوچھا مولا کیسے رونا جائے؟ امام نے فرمایا کھل کھل کے نہ رو، ہمارے جب پر رونا ہے نا تو ایسے رو جیسے ایک ضعیف ماں اپنے جوان بیٹے کے جنازے پر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سنیے ذرا، اب فکرہ سننا، کوئی طاقت سے گھسوارے چھین لیے گئے گا۔ جناب سکینہ نے فرات پر جاری ہو کیا، اے میرے چچا
بڑی محبت سے روزو والے بھی آئے تھے، اتنی ہی نفرت سے اسے اٹھایا گیا، اتنی ہی دشمنی سے اسے کھینچا گیا۔ چچا سکینہ کے بہن سے پانی کی بوندیں تو نہیں گری، لیکن کانوں سے خون جاری ہو گیا۔ اللہ اکبر، سنیے اسباب نو کیے گئے۔ آخری فقرہ اسی پر تو سداری ہے، پھر ماتمداری انشاءاللہ۔ جہاں تک بھی کھڑے ہونا، سینے پہ ہاتھ رکھ کے فقرہ سنا۔ اے عزیزو، جب جناب سکینہ کا گوشوارہ چھل رہا تھا نا، تو جناب سکینہ نے جناب امیر کو بھی بلایا تھا، امام حسین کو بھی بلایا تھا، مولا عباس کو بھی بلایا تھا۔ کیا روایت سنی نہیں ہے کہ حبیب ابن مسلم سے نجف کا راستہ پوچھ رہی تھی نا؟ پوچھا کہ نجف کیوں جاؤ گی؟ کہ میں اپنے دادا سے شکایت کروں گی۔ اے دادا علی، میں اپنے بابا کے سینے پھنسوتی تھی۔ ان ظالموں نے کیسا سلوک کیا ہے؟ عزیزانو فقرہ سنو، انشاءاللہ گریہ خوب کرو گے، بہت زیادہ آنکھوں سے آنسو گرے گا۔ جناب سکینہ نے بلایا ہے، روایت کہتی ہے جب خیال جل گئے، چادریں چھین لی گئی، اسباب لوٹ لیے گئے نا، رات کے اندھیرے نے اپنے دامن میں سر کو ڈھانپ دیا نا، جلی ہوئی کناتوں کے درمیان تھکے ہوئے بچے سو رہے تھے نا، 3 دن کے بھوکے ہوئے سے بچے سو رہے ہیں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے دیکھا اسی اسنا میں کوئی نور ساتے ہوا، ایک روشنی دکھائی دی، دیکھا کہ کوئی گھوڑ سوار ہے جو چلا آتا ہے۔ جناب زینب نے فرمایا آنے والے ٹھہر جاؤ، جب دن میں آ جانا، واپس چلا جا۔ بہت دنوں کے بعد تھک کر میرے بچے سوئے ہیں، بہت دنوں کے بعد یہ بچے تھک کر سو گئے ہیں، اب ہمارے پاس کچھ مال و اسباب نہیں ہے، اگر تجھے لوٹنا ہے نا تو دن کے اجالے میں آ جانا۔ لیکن آنے والا رکا نہیں، تو جناب زینب کو چلا لایا۔ یہی وہ موقع ہے جب زینب کو چلا لایا ہے۔ اب شہزادی نے فرمایا ہے تجھ مانتا کیوں نہیں ہے؟ زینب تجھے منع کرتی ہے، کیا تو جانتی نہیں ہے، جانتا نہیں ہے کہ زینب کس باپ کی بیٹی کا نام ہے، کس بھائی کی بہن کا نام ہے؟ آنے والے نے کہا کہ بتا کس کی بیٹی ہے، کس کی بہن ہے؟ کہ میں علی کی بڑی بیٹی زینب، عباس کی بہن زینب۔ اللہ حکم دیتی ہوا پر چلا جا، لیکن آنے والا رکا نہیں۔ جناب زینب کے جب آگے قریب کھڑا ہو گیا نا، تو آنے والے نے اپنے چہرے سے نقاب اتارا، زینب تو نے پہچانا نہیں مجھے؟ اے میری شہزادی تو نے مجھے پہچانا نہیں؟ اگر پردیس میں مصیبت کے وقت اگر کوئی اپنا مل جائے نا تو بڑی ہی ٹھارس ہو جاتی ہے، بڑی ہی امیدیں وابستہ ہو جاتی ہے نا، بڑا سکون مل جاتا ہے نا۔ سارا گھر لٹانے کے بعد زینب کو اپنا کوئی دکھائی دیا۔ اللہ اکبر، کون؟ زینب تو نے پہچانا نہیں؟ میں علی مرتضیٰ تیرا بابا ہو۔ زینب بابا سے بھی بڑھ گئی، بابا میرے اول محمد مارے گئے، بابا میرا علی اکبر مارا گیا، بابا میرا حسین۔ جزاکم اللہ، آخری فقرہ ہے، بس 25 تمام ہونے والی۔ بابا میرا حسین 3 دن کا بھوکا پیسے شہید کر دیا گیا، 12 ضربوں میں سوکھا گلا کاٹ دیا گیا۔ بابا آپ نہیں آئے، بابا آپ نہیں آئے، میں بلاتی رہ گئی لیکن آپ نہیں آئے۔ اچھا ٹھیک ہے بابا، دیر ہی صحیح لیکن آپ آئے تو نہ بابا۔ پھر یہ کہتا ہے یہ منظر دور سے سکینہ بھی دیکھ رہی تھی، جناب سکینہ دیکھ رہی تھی، یہ ضرور یاد آیا ہوگا یہ اپنا اپنا مقدر ہے۔ جب میں نے بلایا میری مدد تو کوئی نہ آیا، لیکن جب میری بھوپی نے بلایا بابا سکینہ کی قسمت میں غربت ہے۔ اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین والشیاطین الذین ظلموا وإياهم قلبی ينطلق